جب اللہ کے نبی صالح علیہ السلام قوم سمود کو اللہ کا پیغام پہنچانے لگے تو وہ لوگ ہنس ہنس کر آپ کا مذاق اڑانے لگے اور یہ کہنے لگے کہ اے صالح، اگر تو واقعی اللہ کا نبی ہے تو اس پہاڑ سے اونٹنی نکال کر دکھا جو اس پورے شہر کو دودھ پلائے۔ تو بس اللہ کے نبی صالح علیہ السلام نے ہاتھوں کو بلند کیا اور فرمانے لگے کہ اے پروردگار، شاید یہ لوگ تیرے معجزے کو دیکھ کر ایمان لے آئیں۔ اے میرے اللہ، ان لوگوں کو پہاڑ میں سے اونٹنی نکال کر دکھا۔ جیسے ہی اللہ کے نبی نے یہ دعا کی تو پہاڑ کو چیرتے ہوئے ایک اونٹنی اپنے بچے کے ساتھ ان لوگوں کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اللہ کے نبی صالح علیہ السلام فرمانے لگے کہ اے لوگو، یہ اونٹنی اللہ کی نشانی ہے۔ جو اللہ اس پہاڑ میں سے اونٹنی کو پیدا کر سکتا ہے وہی اس کائنات کا حقیقی خالق ہے۔ پتھروں اور آگ کو نہ پوجو بلکہ اس اللہ کی عبادت کرو۔ اللہ کے فضل سے وہ اونٹنی پورے شہر کو دودھ پلاتی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ ساتھ میں جو پانی کا چشمہ ہے اس میں سے ایک دن تم پانی پیو اور دوسرے دن یہ اونٹنی پیے گی جو تمہیں دودھ پلاتی ہے۔ سب نے تسلیم کیا اور لوگ ایک دن چشمے کا پانی پیتے تھے اور دوسرے دن اونٹنی کا دودھ۔ لیکن افسوس، شیطان ان لوگوں کو ورگلاتا رہا کہ اس پانی کے چشمے پر قوم سمود کا حق ہے، اس اونٹنی کا نہیں، اور ایک شخص کو لالچ دی گئی کہ شہر کی سب سے خوبصورت عورت سے تمہاری شادی کرائیں گے، بس تم صالح کی اونٹنی کو قتل کر دو۔ اس کا نام قطار بن صالف تھا جو ایک طاقتور اور وحشی انسان تھا۔ اس نے یہ کہا کہ اس اونٹنی کو میں اپنے ہاتھوں سے قتل کروں گا۔ اللہ کے نبی صالح علیہ السلام پوری قوم کو سمجھاتے رہے کہ اللہ سے ڈرو، یہ اونٹنی اللہ کی نشانی ہے، لیکن افسوس وہ لوگ ان باتوں کو مذاق سمجھتے رہے، اور بالآخر ایک دن قطار بن صالف نے اللہ کی نشانی اس اونٹنی کے چاروں پاؤں بڑی بے دردی سے کاٹ دیے، اور پورا شہر تماشا دیکھتا رہا اور بڑے ہی بے رحمانہ طریقے سے اس اونٹنی کو مار دیا۔ پورا شہر خوشیاں منانے لگا کہ ہم نے صالح کی اونٹنی کو قتل کر دیا ہے، اور وہ کہنے لگے کہ اے صالح، اگر تیرا اللہ واقعی سچا ہے تو کہہ دے کہ ہم پر عذاب لائے۔ تو بس صالح علیہ السلام فرمانے لگے کہ 3 دن میں اللہ کا عذاب آنے والا ہے، اور جو پتھروں کے گھر تم بنا کے رہتے ہو وہی گھر تم پر گریں گے اور تم فی النار ہو جاؤ گے۔ سب ہنستے رہے، مذاق اڑاتے رہے، اور ان میں سے کچھ لوگ یہ سازش بنانے لگے کہ صالح اور اس کے خاندان کو قتل کر دیتے ہیں۔ وہ لوگ جیسے ہی اللہ کے نبی کو قتل کرنے گئے تو آسمان سے ایک پتھر ان لوگوں پر آ گرا اور وہ سب کے سب لوگ فی النار ہو گئے، اور یہیں سے عذاب کی شروعات اس قوم پر ہو گئی۔ اتنے میں پوری قوم کے چہرے سیاہ ہو گئے اور آسمان سے آگ اور پتھر برسنے لگے اور زمین ہلنے لگی۔ اللہ کے نبی صالح علیہ السلام اور وہ لوگ جو آپ پر ایمان لائے تھے سوائے ان کے سب اس عذاب میں آ کر فی النار ہو گئے۔ اور یوں ان سارے ظلم کرنے والوں کو اللہ نے اس زمین میں ہی دفن کر دیا۔ اس قوم کے آثار آج بھی زمین پر موجود ہیں۔ مدینہ پاک کے شمال مغرب میں ان کے گل موجود ہیں، اور آج تک وہ علاقہ مدائن صالح کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ بے شک اللہ کے نافرمانوں کا یہی حشر ہوتا ہے۔